جن چیزوں کو امام صادق بیان فرما رہے ہیں آپ اسی انداز سے گریہ کیجئے، جن چیزوں کو چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں آپ اسی انداز سے گریہ کیجئے. کسی مولانا کی، کسی ذاکر کی، کسی خطیب نوحہ خان کی بات کو مت سنیے. جب بھی کوئی کہے کہ یہ بھی شرط ہے، جملہ یاد رکھیں چھٹے امام کا، اترا ہاہونا نجومن، آپ کو ستارے دکھ رہے ہیں یہاں پر؟ جو آپ شرط لگا رہے ہیں کیا وہ شرطیں دکھ رہی ہیں؟ مفاتیح الجنان میں جا کر دیکھیے زیارت عاشورہ کی شرح کے اندر سند میں امام نے کیا فرمایا کہ دیکھو من یزل باکیا عند قبر الحسین یوم عاشورہ، ایک اور روایت میں لیلۃ عاشورہ، جو امام حسین کی قبر کے پاس دن گزارے روز عاشور، صبح جب عاشور کا طلوع ہو اور شام غریبہ کا سورج شام آ جائے، سورج ڈھل جائے، ڈوب جائے، من یزل باکیا عند قبر الحسین، جو گریہ وزاری ماتم میں مصروف رہے امام حسین کی قبر کے پاس، خداوند تبارک و تعالی کیا کرے گا اس کے لیے؟ فرمایا اس کو 1000 عمرے، 1000 حج اور 1000 جہادوں کا ثواب دے گا. کون سے حج اور عمرے اور جہاد؟ کہ جو اس نے رسول اللہ اور ائمہ معصومین کے ساتھ انجام دیے ہوں گے. دیکھیے آپ نے بامعرفت زیارت نہیں کی، عاشقانہ زیارت نہیں کی. وہ طریقہ ہمارے ہوٹل میں آئیے، مولانا صاحب کہ میں دیکھو بات سنو، چھٹے امام بتا کے چلے گئے من یزل عند قبرہ باکیا، میں تمہارے ہوٹل میں آؤں کس لیے؟ ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے قبر سید الشہداء، جناب سیدہ کی تشریف فرمائی کا مقام ہے قبر سید الشہداء. میرا امام بتا کر چلا گیا کہ قبر کے پاس عاشور کا دن گزارو. اب مجھے یہاں سے کہیں ہلنا نہیں ہے. کیوں نہیں ہلنا؟ اترا ہونا نجومن، ستارے دیکھ رہے ہو؟ جو شرط آپ جا کر پڑھیے زیارت عاشور، جب عاشور کا دن آئے تو برز الی الصحراء او تصعد فوق السطح، یا صحرا میں نکل جاؤ گھر والوں کو چھوڑ کر، یا چھت پہ جاؤ. عمل عاشورہ جو عبداللہ ابن سنان سے نقل کیا ہے امام صادق نے، وہاں فرمایا یا ایسے کمرے میں جاؤ جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھ سکے. نہیں مولانا ہم تو لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھیں گے. اترا ہاہونا نجومن، ستارے دیکھ رہے ہو؟ امام کہہ رہے ہیں یا صحرا میں جاؤ کمرہ بند کر کے پڑھو یا چھت پہ جا کر پڑھو. آپ اپنی مرضی سے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیسے؟ اگر کوئی دائیں پیر کو بائیں پیر پہ رکھ کے بیٹھ جائے کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ کو پسند نہ ہو میں تو رکھ کے بیٹھوں گا. جب امام نے نہیں فرمایا، فقہا نے فتویٰ نہیں دیا، تو خالص ذکر ہوگا چھٹے امام کی فرامین کے مطابق. جا کر پڑھیے زیارت عاشورہ سے امام نے کیا واقعات بیان فرمائے. اور اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ امام دیکھیے خوب توجہ کیجیے گا، امام عالم غیب کو جانتے ہیں، غیب کی خبروں کو جانتے ہیں. البتہ ابھی تک تو ممبر سے جو امام بتائے جاتے ہیں وہ غیب کو جانتے ہیں. 20 سال بعد کون سے امام کا ذکر ہوگا ممبر سے مجھے نہیں پتا. شاید اس امام کو مولویوں سے بھی کم علم ہو جو 50 60 70 سال بعد. ابھی تک کا جو امامت ہمارے سامنے ہے اس امام کو علم غیب بھی ہے، شجروں سے بھی واقف ہے، کون کب پیدا ہوا، کون کیسے مرے گا، جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا، قبر میں کیا ہوگا. میں اس امامت کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا امام نے جب فرمایا، کہا کہ سب سے پہلا مرحلہ زیارت کا دیکھیے، آپ خوب توجہ کیجیے گا. مسمع ابن عبد الملک کردین، انت من اہل العراق، عراقی ہونا؟ جی ابن رسول اللہ. اتاتی قبر الحسین، کہ حسین کی قبر پر جاتے رہتے ہو؟ کہا کہ نہیں ابن رسول اللہ، میں اہل بصرہ سے ہوں، رجل مشہور، مشہور انسان ہوں بصرے کا. وعندنا من یتبع ہوا ھذا الخلیفہ، ہمارے بصرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عباسی بادشاہوں کی خلافت کو بہت زیادہ مانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. اور لا آمنو ان یرفع حالی فی ولد عند ولد سلیمان، بصرے کا جو گورنر ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ میری خبر کو پہنچا دیں گے کہ زیارت کے لیے جاتا ہے، تو لہٰذا میں نہیں جا پاتا. اچھا، امامت یہی کہ ہر مقام پر جب ایک مشکل ہے اگلا حل پیش کرے، اگلا سولوشن کے. افما تذکر ما سنے ابے، اچھا قبر پہ نہیں جاتے، یاد کرتے ہو جو مولا حسین کے ساتھ کیا گیا. خوب توجہ کیجیے گا، جو مولا حسین پر ظلم ہوئے وہ یاد کرو. آپ کو حق نہیں ہے کہ مولا حسین پر ہونے والے ظلموں میں کسی کو چیز کو کمی کریں، کسی چیز کی زیادتی اور بیشی کریں. جو حسین کے ساتھ کیا گیا وہ یاد کرتے ہو؟ کہا کہ جی. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا ابن رسول اللہ استعبرو، آنسو آتے ہیں آنکھوں میں. امتنع عن الطعام، کھانا نہیں کھا پاتا. یستبین ذالک علی وجہی، میرے چہرے پر غم کے آثار ہوتے ہیں. یخاف علی اہلی، میرے گھر والے ڈرنے لگتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہو گئی. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اب کوئی بھی مولانا صاحبان ممبر سے کہتے رہنا یہ بھی ہو، امام حسین کا غم ویسے نہیں منایا جاتا ایسے. مولا نے چھٹے امام نے فرما دیا حسین پر جو غموں کے پہاڑ ٹوٹے یاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تمہارے چہرے پر غم کے آثار آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، دل میں ہلچل مچتی ہے. جی اپنا رسول اللہ یہ سب ہوتا ہے. کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں، شرائط پوری ہو گئی،
اب کسی کو حق نہیں ہے کہ ان میں کسی اور شرائط کا اضافہ کرے. جو اس گریہ میں کسی اور شرط کا اضافہ کرے گا وہ میرا مخالف نہیں ہے, وہ آپ کا مخالف نہیں ہے, وہ سر اٹھا رہا ہے خدا کی زبان کے سامنے. خدا کی زبان کون؟ خدا کا چہرہ کون؟ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے. چھٹے امام کے زمانے میں آل حسن پر, امام حسن کی اولادوں پر اتنا ظلم ہوا, ان کو قید میں رکھا جاتا تھا, بھوکا پیاسا, نہایت ہی ناگفتہ بے حالات میں, ناقابل بیان حالات میں. بعض دفعہ چھت گرا دی جاتی تھی, یہ زندہ دب کے مر جاتے تھے. بعض دفعہ زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا. امام صادق فرما رہے ہیں افما تذکروا ما صنع بالحسین, حسین پر جو ہوا وہ یاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یعنی ہزاروں امام زادے سیدہ کا خون رگوں میں ہے, شہید ہو جائیں, حسین ابن علی کے برابر نہیں آ سکتے. یہ میں امام زادوں کی بات کر رہا ہوں, کسی مولانا مفتی مجتہد کی بات نہیں کر رہا. خوب توجہ کیجئے, جرت کے ساتھ اپنے امام کی تعلیمات کو سیکھیے. یہ جو آپ کے پاس 1400 سال سے غم حسین آیا ہے, ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, اس ذکر کو خالص رکھیے. اگر یہ ذکر خالصیت کو, پیورٹی کو, اپنی پاکیزگی کو یہ ختم ہو گیا اس ذکر میں سے, پھر آپ کی نسلیں برباد پیدا ہوں گی, آپ برباد ہو جائیں گے. دنیا میں آپ کا کوئی نہ ٹھکانہ ہوگا نہ آخرت میں. خوب توجہ کیجئے. پھر اس کے بعد جو اس نے بتایا, امام نے فرمایا انک من الذین یعدون من اہل الجزع لنا, دیکھو تم یہ کام اگر کرتے ہو بس شرطیں پوری ہوئی, اب ہم تمہیں جزا بتاتے ہیں. فرمایا جزا یہ ہے, انعام یہ ہے کہ تمہیں ان لوگوں میں سے شمار کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے بےتابی کرتے ہیں. ہمارے لیے امام صادق اپنے آپ کو بھی شمار کر رہے ہیں, ہمارے لیے بےتابی کرتے ہیں. ہاں حضور, اگر امام صادق کے لیے, امام حسین کے لیے بےتاب ہونا اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو تو امام مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا. فائدہ کیا ہوگا اپنے ذہن میں رکھیے گا. پھر اس کے بعد فرمایا الذین یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا ویأمنون اذا آمنا ویخافون لخوفنا. مبارک ہو تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو ہمارے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں, بے کل ہو جاتے ہیں, تڑپنے لگتے ہیں. اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں, ہماری خوشی میں خوش رہتے ہیں. جب ہم خوف کے عالم میں ہوتے ہیں تو تم بھی ہمارے خوف کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہو. خوب توجہ فرمائی آپ نے. چھوٹا سا جملہ کہوں, حبیب بن مظاہر کربلا پہنچ چکے ہیں, ساتھ ہی 8-9 محرم ہے. دیکھا حسین ابن علی کے ساتھی کم ہے مولا کے. حبیب بن مظاہر تڑپ گئے, کہا یا ابن رسول اللہ یہیں پاس بنی اسد کا ہوں, بنی اسد کا معتبر شخص ہوں, سرداروں میں سے ہوں, رسول خدا کا صحابی, مجھے اجازت دیجیے جاؤں بنی اسد کی مدد لے کر آؤں, 1000-2000 جتنے ہو سکے. تو اچھی خاصی تعداد کو حبیب گئے اور لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ حسین کی بے بسی دیکھی نہیں جا رہی. حبیب گئے, لے کر آئے. لشکر شمر کو پتہ چلا, رستے کو روکا, گھمسان کا رن پڑا, قتل ہوئے, بہت سارے لوگ شہید ہوئے. بنو اسد کے لوگوں نے کہا حبیب دیکھو مقابلے کی طاقت نہیں ہے, ہم مقابلہ کرتے کرتے تھک جائیں گے, ان سے نہیں جیت سکتے. حبیب نے کہا ٹھیک ہے, لشکر کو چھوڑا, گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے, مولا حسین کے پاس خبر دی, جب نہ رسول یہ کام کیا, شہید ہو گئے, بہت سے زندہ ہیں, بہت سے زخمی ہیں. امام نے بنی اسد کے ان لوگوں کے لیے دعا کی. کیا فائدہ ہوا؟ حبیب گئے نہیں سرکار, یہی نہیں سمجھے آپ. گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے, لیا, آئے, تڑپ تھی, تڑپ ہے, آپ نے تڑپ کے مطابق اہل بیت کے لیے کوئی کام کیا, امام صادق کی دعا شامل حال ہو گئی. سمجھیے اہل بیت کو اہل بیت کے اقوال کے ذریعے. خوب توجہ کیجیے گا, اس بات کو خوب اپنے بچوں کو بتائیے کہ اس ذکر میں کوئی اور ذکر نہ آنے پائے. اس ذکر میں وہی ذکر آئے جس کی ذمہ داری چھٹے امام نے لی ہے, پانچویں امام نے لی ہے, حضرت حجت نے لی ہے, جناب امیر نے لی ہے, رسول خدا نے لی ہے. اور اس کے بعد فرمایا تم انہی لوگوں میں سے ہو جو ہمارے, جن کا دل تڑپ جاتا ہے, اہل الجزع, جو ہمارے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں, ہماری خوشی میں خوش, ہمارے غم میں غمگین. یہ تمہاری کیفیت ہے. اما انک ترى حضور آبائی عند موتک ووصیتہم لک ملک الموت. جملہ سنیے اب. فرمایا نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں کیا کہوں, معمولی کام ہے, 4 آنسو بہا لیا آپ نے. امام کیا کہہ رہے ہیں, دل تڑپتا ہے. اب میں دہراؤں نہیں, بار بار ذہن میں ہے نا. امام نے کہا یہ کرتے ہو, کہا کہ دیکھو اچھا, امام نے مبارکباد بھی دے دی, رحمت کرے خدا تم پر, اور کہا اب کیا کہہ رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں انک ترى حضور آبائی عند موتک, تم میرے باپ دادا کو مرتے وقت اسی دنیا میں دیکھو گے. کیا مطلب؟ محمد باقر, سید ساجدین, امام حسین, امام حسن, جناب امیر مومنین, رسول اللہ, مجھے نہیں پتا جناب ابو طالب, جناب عبداللہ, جناب عبد المطلب, جناب ہاشم, ان کو شامل کروں کہ نہیں کروں. لیکن امام نے کہا تم اگر یہ کام کرتے ہو, ترى حضور آبائی عند موتک,
تم اپنی موت کے وقت میرے آبا و اجداد کو دیکھو گے. اور پھر فرمایا وَوَصِّيَّتِهِمْ مَلَكُ الْمَوْتِ لَكَ, اور میرے آبا و اجداد سب کے سب مل کر, ایک امام اگر حکم دے دے ملک الموت کو, ہمت نہیں ہے ملک الموت کی اپنی جگہ سے ہل سکے. مولانا یہ غلو نہیں ہو گیا؟ امام ہادی سے پوچھیے جا کر مفاتی میں زیادہ جامعہ کبیرہ پڑھیے تو غلو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہوا. فرمایا تم دیکھو کہ میرے آبا و اجداد کو سب کے سب مل کر ملک الموت سے سفارش کر رہے ہیں, اس کو نصیحت اور ہدایت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے اس چاہنے والے کے ساتھ ذرا نرمی سے اس کی جان کو نکالو. ارق علیہ, ملک الموت کا دل تمہارے لیے پسیج جائے گا جب میرے آبا و اجداد وصیت کریں گے. اور تم دیکھو کہ ملک الموت اشد رحمتا لک من الام الشفیقۃ علی ولدہا, اور تم دیکھو گے کہ ملک الموت جب میرے آبا و اجداد تمہارے پاس آئیں گے تو تم دیکھو گے کہ کس طرح سے ملک الموت تمہارے ساتھ وہ برتاؤ کرے گا کہ جو ایک مہربان لاڈ کرنے والی ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے. راوی نے جب یہ سنا تو کہہ رہا ہے کہ جب امام نے فرمایا تو رکے, استعبرا واستعبرتو, امام بھی رونے لگے میں بھی رونے لگا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا دیکھو جب سے امیر المومنین قتل ہوئے ہیں ملائکہ زمین ہم پر رو رہی ہے. یعنی مظلومیت کا آغاز ہوا قتل امیر المومنین سے. اب کیوں آغاز ہوا یہ ایک الگ گفتگو ہے, اس وقت اس کے اوپر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. اور دیکھو ملائکہ نے جو رونا شروع کیا ہے, فما رقعت دمعتہم, ابھی تک ملائکہ کے آنسو قتل امیر المومنین کے بعد تھمے نہیں ہیں. امام صادق کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 148 ہجری میں. امیر المومنین شہید ہوئے 40 ہجری میں, یعنی 108 سال سے ملائکہ کے آنسو نہیں تھمے, یہ مولا فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو من بکا لقتلنا, جو ہمارے قتل کو ظلم کو یاد کر کے روئے, اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. فلو ان قطرة من دموعه سقطت فی جہنم, اگر ہمارے سچے عزادار کی آنکھوں سے, سچا عزادار میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے, ایک آنسو جو آنسو کے قطرے نکلتے ہیں اس میں سے ایک قطرہ جہنم میں اگر پھینک دیا جائے, لأطفأت ولا یوجد لها حر, جہنم کے شعلے بجھ جائیں گے اور گرمی ختم ہو جائے گی جہنم کی. مانا یہ بے عملی کی باتیں کر رہے ہیں, آپ غلو کر رہے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں, صدقہ دیجئے آپ, صدقہ سنی شیعہ تمام محدثین نے نقل کیا, صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق. آپ کی حیثیت 1 روپیہ ہے 1 روپیہ, 1 لاکھ روپیہ 1 لاکھ, 1 کروڑ روپے 1 کروڑ, صدقہ دیجئے, صدقہ دیجئے. روایت ہے خداوند رحمان الرحیم کے غضب کی آگ کو صدقہ بجھا دیتا ہے. وہاں پہ غلو یاد نہیں آتا, نام حسین ہے غلو یاد آتا ہے. ماں باپ کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھیے, گناہ جھڑ جاتے ہیں. غلو ہے. ارے حضور خانہ کعبہ کی طرف دیکھیے, مومن کی حرمت, روایت ہے سنی شیعہ محدثین نے نقل کیا کہ مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا بیٹھ کے کیوں, مانا میزاب رحمت جو پرنالا ہے, بارش ہوتی ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ ہے, پانی گرتا ہے, اس میں چلے جائیے نہائیے, گناہ ختم ہو جائیں گے. اچھا ایک سارا شرب من ماء زمزم, زمزم کا پانی پیجیے کثرت کے ساتھ, منع ہے, شریعت نے پسند نہیں کیا. پیاس نہیں لگ رہی مت پیو پانی, رسول خدا نے فرمایا ناگوار لگتا ہے مجھے یہ حدیثوں کے مطابق, پیٹ بھرا ہوا ہے کھانا مت کھاؤ, پانی کی حاجت نہیں ہے پانی مت پیو زبردستی. لیکن ایک سارے شرب من ماء زمزم, جتنا پانی ہو سکتا ہے پانی زمزم کا پیجیے, اور پینے کے بعد پی لیا, ایک چلو چہرے پہ, سینے پہ, پیٹھ پہ, سر پہ ڈالیے, کیا ہوگا؟ زمزم ہے, کیا ہوگا؟ سب وہاں ثواب نظر آ جاتا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے. حسین ابن علی خلاصہ پنجتن, مرکز ثقل کائنات, غلط کہا مرکز ثقل, مرکز ثقل مشیت الہی. ان پر جو ظلم ہوئے, ہم یہ کیا, اگر رسول خدا کربلا میں ہوتے تو اس طرف ہوتے 30,000 کے لشکر کے ساتھ یا 72 کے ساتھ ہوتے, یا نعوذ باللہ رسول خدا چپ کے کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے. اس بات کو طے کر لیجئے, کربلا کے بارے میں آپ کا اسٹانس, آپ کا اسٹینڈ, آپ کا نظریہ واضح ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کربلا ہوئی. لہذا خالص کیجئے ذکر کو اپنے.